آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن حسناً جزاک دارین خیرن کثیرن کثیرا رضی اللہ عنی و ان کی فی دنیا والآخرہ ابدا ابدا آمین، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کیا کروں میں؟ آپ بند من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر ہے، رکوع 8 ہے اس میں، اور آیت جو ہے 75 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ خالصاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ یاد رکھو بندگی خالصاً اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہوتا ہے۔ واقعی تعالیٰ تھوڑا سا بھی ہم نے اس کی ترجمہ پڑھا ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا فرماتے ہیں، اور ہم لوگ جو بھی کچھ پڑھیں اس کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں بعمل کر دے، اور ہمیں یاد رکھنے والا بھی بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بھی۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو مکی سورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو تقریباً عموماً ایسی ہی آیت سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کلام کو مطلب ایز اٹ از من اللہ نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایز اٹ از کلام جو اللہ کی طرف سے سب کھڑا آ رہا ہے۔ اس آیت میں ایک تو یہ بتلایا گیا ہے یہ کتاب جو ہے وہ نبی کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ کتاب۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ اللہ سب سے زبردست ہے اور اپنے فرامین اور احکامات کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زبردست بھی ہے اللہ، اور یہاں پر ہے نا عزیز الحکیم، حکمت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور اپنے فرامین احکامات کو نافذ کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ یہ اللہ چونکہ حکیم ہے لہذا اس کا یہ کلام بھی حکمتوں سے لبریز ہے، حکمت ہے اس کے اندر، بڑی زبردست حکمت ہے۔ اور کیا کیا ہے کیونکہ اللہ حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمت کو جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کیسے بات کرنا ہے، کیسے کیا آیتیں کس وقت اتارنی ہے، کون کون سے موقع پر اتارنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ہم اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نازل نہیں، یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی ہے کہ اس کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس کے لیے اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کی مثبت اور تعمیری نتائج اس میں سے حاصل کیے جائیں، اس سے مثبت اور تعمیری نتائج حاصل کیے جائیں جنہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، سب لوگ۔ اور اس کا دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں مرکوز ہے یعنی ہے اس کے اندر، وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، ٹھوس حقیقت، بالکل اسٹرانگ حقیقت کے اوپر وہ مبنی ہے، اس میں کہیں سے بھی
کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر غلط اور کوئی اپنی طرف سے یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بالکل اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل، اس لیے اس کتاب کا مذاق اڑانا گویا اپنا ہی مذاق بنانا ہے، اس کتاب کا کوئی مذاق اڑا نہیں سکتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن کافروں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو مذاق اڑاتے تھے تو آخر تو منہ کی خود ہی کھاتے ہیں، مذاق اڑانے سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، کھاؤ گے تو تم اپنی ہی منہ کی، شرمندہ آپ نہیں ہونا ہے، جہنم میں آپ نہیں جانا ہے۔ تو پھر یہ والی کتاب جو ہے حق کے ساتھ آئی ہے، لہٰذا اس کی حاکمیت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی ساری چیزوں کو غور سے سنیں اور تسلیم کریں، صرف اور اسی کی صرف عبادت کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر حق کے ساتھ نہ، اور یاد رکھو بندگی خالصاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر شروع کیا ہے ابھی میں نے۔ خالصاً کیا ہے؟ یاد رکھو کہ بندگی خالصاً اللہ ہی کے لیے ہے، بالکل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے دین کا لفظ جو ہے 4 معنیوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پر دین جو ہے وہ 4 معنیوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، مکمل، کل، سیاسی اور قانونی حاکمیت۔ سیاست کیا ہوتا ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم آیا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے۔ اور قانونی، جو قانون جو بنا لیا جائے گا اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق جو قانون بنے گا اسی کے مطابق اس کے قانون کو، اس کو حاکمیت کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ یعنی نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہمہ وقتی اللہ کا غلام سمجھا جائے گا اور اسی کی عبادت کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسرے مطلب کیا ہو گیا؟ ایک تو مطلب پورے نظام آئے گا، پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں سیاسی اور قانونی حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ دوسرا اس کے برعکس کیا ہے کہ یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمہ وقت، ہر وقت 24 گھنٹے میں سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ کے غلام سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ میں اللہ کی غلام ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں جیسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے یہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، یہ اعضاء ہمارے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ادھر دیکھو تو ادھر دیکھتا ہے، میں کہتی ہوں یہ سوچو، میں کہتی ہوں اس کو پکڑو تو ہاتھ پکڑتا ہے، میں کہتی ہوں یہاں پر چلتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے، یعنی کہ وہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا غلام ہے، میرے اپنے بس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بس میں کیا ہے، یعنی کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اصل میں تو کمال والا اللہ ہی ہے، اس نے اس کو میرے بس میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پاک ہے میرا پروردگار جس نے اس کو میرے بس میں کر دیا، ورنہ ہم اسے اپنی طاقت مطلب نہیں رکھ سکتے تھے، اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بس میں کر دیا۔ اس طرح یہ ہاتھ پیر جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بس میں کر دیا اور ہمارا اس کو غلام بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم وقت ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 3، قانون جو ہے وہ جزا اور سزا ہے۔ قانون کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون، یعنی کہ جزا اور سزا، انعام یا سزا، تحفہ ملے گا تمہیں یا نہیں ملے گا، تھپڑ ملے گا، تو جزا اور سزا، جب وہ جنت یا جہنم، بس یہ 2 چیزیں۔ آخری کا جو رزلٹ آئے گا وہ اسی قانون پر منحصر ہوگا کہ تمہیں جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ اور جزا اور سزا کیوں ملے گی؟ جو تم اس دنیا میں کر کے آئے ہو، 50 سال رہے تھے، کیا کیا 50 سال کے اندر؟ چلو تمہارا 10 سال 18 سال تمہارا لاشعوری میں گیا، بچے تھے تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے تم نے اتنے سال جیا تو تم نے کیا کیا؟ تو اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں 3 حصوں میں، جوانی ہماری، بچپن تو آپ چھوڑ دیں ویسے ختم ہو گیا ہمارا، 18 سال تقریباً 20 سال کے قریب نکل گیا اسی طرح، اب کتنا بچ گیا؟ 30 40 50، 30 سال اور بچ گیا 50 سال میں، یا 30 یا 40 سال، یا چلو 40 سال یہ رکھ لو، 40 ہی سال ہوگا نا، 60 سال، اس کے بعد 70 بھی رکھ لو، تو پھر بھی کتنے وقت رہ گیا ہمارے پاس؟ تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہمارا جو ہے یہ
ہمیں اس کو جزا اور سزا، قانون جو ہے نمبر 3 میں قانون اور جزا اور سزا کیا ہوگا، کیا ملے گا۔ نمبر 4 اس قانون اور اس قانون جزا اور سزا کے متعلق اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں دین کا لفظ جو ہے پہلے اپنے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ دین کے بارے میں بھی جو میں نے بتایا، دین کے 4 الفاظ ہیں کے معنی ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے اس کے معنی بالکل برعکس ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہمہ وقتی اللہ کا غلام سمجھا جائے گا اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ نمبر 3 قانون جو ہوگی وہ جزا اور سزا ہوگی۔ نمبر 4 اس قانون جزا اور سزا کے مطابق اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر ہوگا۔ اچھا اب ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، خالصاً اللہ ہی کے لیے عبادت کیجیے اور یاد رکھو بندگی خالصاً اللہ ہی کے لیے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے ساتھ اللہ سے قریب کر دیں، یعنی یہ اللہ کا قرب ڈھونڈنا، غیر اللہ کو پکارنا اور اس کے حضور نظر و نیاز پیش کرنے کا سلسلہ جو تھا، یہ مشرکوں کے ساتھ دلیل ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ یہی دلیل دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مشرکوں جو ہوتے ہیں، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے خدا ہماری معرفت بڑے خدا تک پہنچا دے گا، یعنی یہ جو ہم نے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ہماری اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے انہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور اس کا ایک ذریعہ ہم نے کیا، وہ اس طرح سے کہتے تھے۔ تو یہ جواب تو وہ جو تھا، یہ مطلب آج امت مسلمہ کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ وہ بھی جس طرح مشرک کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیر مریدی ہیں، یا میں چادر چڑھانے جاؤں گی، یا میں ان کے ساتھ ماتھا ٹیکوں گی، یا میں جو بھی اپنا نذرانہ پیش کروں گی، اس لیے کہ یہ ہماری رسائی کریں گے اللہ تک، اور ہمیں یہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور یہ ہمارا کام بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میرا کام یہ بنا دیں گے۔ ہم تو ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ بڑے خدا تک میری رسائی چلی جائے۔ کیا بات ہے، یہی بات مشرک کہتے تھے اس زمانے میں، اور آج کے بھی جو مسلمان اس طرح کے ہیں وہ بھی سمجھو مشرکی ہو گئے، کیونکہ جب آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کہا کہ بھائی یہ میری رسائی کر دیں گے، یہ اللہ تک میرا پیغام پہنچا دیں گے، یہ اللہ تک میری بات برتاف پہنچا دیں گے، جبکہ وہ دنیا میں ہے بھی نہیں۔ دنیا ہاں کوئی زندہ ہو تو پھر بھی انسان کہے کہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلانے کو کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس نے ایسے کہا تھا تو اللہ دعا سن لیجیے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن مرنے والوں سے ہم کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ سے ہم قریب ہو جائیں۔ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ سے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ جب ہدایت کی جتنی بھی آیتیں آتی ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ ہدایت کی آیتیں نکال کے لائیں۔ اب ہدایت کی آیتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت تو جب اللہ چاہے گا دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ میں، کہ ہدایت میں ان کو دیتا ہوں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، ان کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ ہدایت ایسے چلتی پھرتی چیز نہیں ہے کہ ٹہلتی وہ تمہارے پاس آ جائے گی، آپ کا خود مطلب محسوس ہوگا، آپ کے اندر محسوس ہوگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ دیکھو یہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا، مگر میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں، اگر میں ایسا نہیں کرتی ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں گی، پھر میں جہنم میں جاؤں گی، میں اپنے آپ کو کیوں جہنم کی آگ میں ڈالوں؟ تو ایک دم آپ کو جو ہے نا اندر سے آپ کی ساری تکرار چل رہی ہوتی ہے اپنے ضمیر کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہے اور شیطان ہمیں غلط باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر یہ باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور شک و ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، صرف زبانی کہنے والوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ بس اللہ ہدایت دے، ہاں بیٹھی بھی ہیں، صاف ستھری ہیں، پاک صاف ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، سب لوگوں نے نماز پڑھ لیا، آپ بیٹھی بھی ہیں، اللہ ہدایت دے گا تو پڑھ لیں۔ اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ کیا گود میں اٹھا کے لے جائے گا آپ کو؟ کیا ہدایت دے گا؟ کیا کرے گا اللہ؟ آپ کے دل میں ہی تو ڈال، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا؟ اٹھیں گی تو آپ خود وضو آپ خود کریں گی، جا نماز آپ خود بٹھائیں گی، رکوع سجود آپ کریں گی، یہ سب کچھ اللہ کر کے دے دے گا۔ تو یہ ہم نہیں کہہ
سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین الذین، میں ہدایت دیتا ہوں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو میرے سے رجوع کرنے والے لوگ، جو میرے سے دوستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مجھے پکارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو میرا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ مجھے اتنا پکار رہا ہے، وہ مجھے اتنا بلا رہا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، پھر میں اس کو ہدایت دے دوں گا، لیکن ہم رو رو کے مانگیں گے اللہ سے، نہ ہم اللہ کو پہچانیں گے، نہ اللہ کو یاد کریں گے، نہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو پھر اللہ کہے گا بھائی یہ دنیا میں کھویا ہوا ہے، اس کو کھونے دو یار، بھٹکنے دو اس کو، جہاں بھٹکتا ہے بھٹکنے دو اس کو، آئے گا تو آخر میں میرے پاس ہی نا، جس دن قانون بنے گا جزا اور سزا کا، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ تو ہدایت کے اور اللہ تعالیٰ صاف یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے اور حق کے منکر لوگوں کو تو میں دیتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات ہی یہی ہو گئی کہ یہ تو بڑی مشکل والی بات ہو کہ منکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، اور مطلب ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہے۔ تو جو جھوٹے ہوتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں، حق کے منکر ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں۔ اور اگر کفار کے معنی ناشکر گزار ہو کر کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کھاتے تو اللہ کا ہے، رزق تو اللہ کا لیتے ہیں، اور ہر طرف سے نیاز مندی اللہ کے بجائے دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ اس کے نام پر ہم یہ پھونک مار کر کے اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ اس کے نام پر، اس کے نام پر، تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ کس طرح کا ہے؟ پھر یہ انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے تو اولاد ہونا ہی لامحال ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ اولاد ہے اور اس کی وہ اولاد ہے، اور نہ اللہ کہتے ہیں کہ نہ وہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، اور اس طرح سے قل اللہ احد میں۔ تو خیر یہ سب باتیں ہیں کہ وہ جھوٹا اور حق کا منکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہے تو وہ اپنی مخلوق میں سے کسے چاہتا ہے چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ تو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ کہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ عقیدہ تھا نا مشرکوں کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ کہتے تھے، حالانکہ اپنے لیے تو بیٹیاں انہیں ناگوار ہوتی تھیں، مگر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور میرے لیے جو ہیں بیٹے ہیں۔ تو عجیب سے تمہاری تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتے ہیں یہ بات۔ اچھا، سب پر غالب ہے اور زمین آسمان کو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ زمین آسمان کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اللہ کی۔ جیسے اللہ حکمت والا ہے نا، تو یہ آسمان اور زمین کو بنانے کے کیا مطلب ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کی تخلیق کی کثیر مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، اس کی تخلیق کی بہت سارے مقصد ہیں اس کے اندر۔ یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، اور پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پھل ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ سب ایک کام کر رہے ہیں اللہ کا، اور سب بہت ضروری ہیں۔ سارے پہاڑوں کے اندر کیا کیا اللہ نے چھپا کے رکھا اور کتنی تہ کے اندر رکھا ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے انسان کو کیا علم دیا ہے، جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں اور اس کو میں علم سے نوازوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ علم جو ہے نا انسان نے اس پہاڑ کے اندر اندر جا کے بالکل نیچے تہ میں جا کر کے وہاں سے نکالتا ہے کہ یہاں پر گندھک ہے، یہاں پر سونا ہے، یہاں پر تیل ہے، یہاں پر گیس ہے، یہاں پر چونا ہے، یہاں پر سونا ہے، یہاں پر چاندی ہے، یہاں پر ڈائمنڈ ہے، یہاں پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب کتنی چھپا کے اس نے رکھا ایک چیز کو، لیکن انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا اپنے علم کے ذریعے، اور انسان کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا، اور اللہ نے بنایا ہی اس انسان کو اسی لیے تھا میں اسے علم دوں گا۔ ہر انسان علم والا ہے، چاہے ایک جس کو جوتا سینے والا جو ہوتا ہے جس کو موچی کہتے ہیں، وہ بھی علم رکھتا ہے کہ جوتے کو کہاں پر کیسے سلائی کرنی ہے، ہمیں دے دے کوئی تو ہم تو اس کو پھاڑ پھوڑ کے برابر کر دیں گے۔ اسی طرح سے ٹیلر ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر ہے، اسی طرح انجینئر ہے، اسی طرح کوئی مستری ہے، ہر انسان کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے، اس کو علم ہے اس کے بارے میں، کہ جو ڈاکٹر کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیا اندر کی باڈی میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، کہاں سے کون سی چیز جاری، کس کو ساتھ کس کا کنیکشن بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا شیف بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس چیزوں میں، اس کھانے میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالنا ہے تو ذائقہ بہترین ہو جائے گا۔ تو ہر انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو یہاں پر چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر، یعنی رات تو شروع بات ہوتی ہے، پہلے اندھیرے سے شروع ہوتی ہے۔ انسان بھی پیدا ہوا تھا تو پہلے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں رہتا تھا، تو اندھیرے سے پھر وہ روشنی میں آتا ہے، اور اس روشنی کی، سورج اور چاند ستاروں کی روشنی کے بعد وہ اللہ کے نور کی روشنی لیتا ہے، اللہ کے کلام کی روشنی لیتا ہے۔
مسلمان ہونے کی روشنی لیتا ہے، مسلم ہونے کی روشنی لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ یہاں پر اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج کو چاند کو کام پر لگا دیا ہے اللہ۔ ہر ایک کا اپنا گردش لیل و نہار کے حساب سے چل رہے ہیں، یعنی شام کے وقت اگر مغرب کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا جو آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا ہے اور بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ رات چھا جاتی ہے، بالکل ہی سورج ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تو لگتا ہے ڈوب گیا، کہیں آسمان کے نیچے کوئی آسمان ہے اس کے اندر چلا گیا جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو۔ اسی طرح صبح کے وقت جب وہ اجالا مشرق سے نمودار ہوتا ہے تو بتدریج بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور یہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اجالا یعنی روشنی جو ہے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اندھیرے میں گھٹا ٹوپ، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل قرآن سے خالی ہوتا ہے وہ اندھیرے میں پڑا ہوتا ہے، تو اسے کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا نہیں کہا ہے، وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی کرنیں اس پر پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، روشنی اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ پورے جسم، پورے وجود کے اندر اس کی روشنی بھر جاتی ہے، اور وہ بالکل بہترین مومن بن کر دھلا ہوا صاف ستھرا ہو کر وہ باہر نکل آتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جب پولیس رات پر چلیں گے تو ہم وہی دعا کریں گے کہ اللہ میرے نور کو بڑھا دے، میرے نور کی، میری روشنی کو بڑھا دے، مکمل کر دے، ختم نہ کر دینا اللہ، ہمیں پورے کا پورا ہمیں روشن کر دے، تاکہ ہم آرام سے اس پولیس رات سے گزر کے اپنی جنت کی طرف چلے جائیں۔ اگر یہ گھٹا اندھیرا ہو گیا، ہم نے آدھا طریقے سے ایمان لائے تھے، آدھے طریقے سے عمل نہیں کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک بالش رہ جائے اور ہم جہنم میں گر جائیں، تو ہم ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ میرے نور کو مکمل کر دے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ اللہ کی روشنی، اور رات کیا ہے؟ سیاہ رات۔ صبح کے وقت اجالا مشرق سے نمودار ہوتا ہے، جو تدریج جو ہے وہ بڑھ کر پورے آسمان پر چھا جاتا ہے، اور سورج نکل آتا ہے، آہستہ 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 وہ نمودار ہو رہا ہے، اوپر نکل رہا ہے سورج، نکلتے 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 پورا سورج باہر آ جاتا ہے، اور پوری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، پوری کائنات جگمگا اٹھتی ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹا جا رہا ہے، اور دن کو روشنی کر رکھنا، اور رکھنے والی چیز سورج ہوتی ہے، اور چاند رات کو روشنی دیتا ہے۔ بالکل گھپ اندھیرا نہیں ہو جائے کہ آپ کو ہاتھ سے ہاتھ نہ سجھائی دے، آپ کو گھر کی دیواریں، آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کبھی ادھر گریں کبھی ادھر گریں، نہیں، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند سے، وہ سورج سے نہیں، چاند سے اور ستاروں سے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں بھی ہلکی ہلکی ٹمٹماتی ہوئی لائٹ دیتا ہے، تاکہ تم پھر بھی راستے پہ چلتے رہو۔ تو یہ سورج اور یہ چاند جب سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان کی خدمت پر انجام دے رہے ہیں، اور انسانوں کو اس سیاروں سے بے شمار فوائد ملتے ہیں، لیکن یہ نظام شمسی اور قمری بھی ابدی نہیں ہوتے ہیں۔ نظام شمسی اور قمری، سورج اور چاند ابدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب ہم سب کو پتا ہے اچھی طرح، ایک وقت آئے گا جب ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ روزانہ لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب قیامت آئے گی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ خوش، نہ انسان، نہ حیوان، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ چرند، نہ پرند، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن قہاری صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، سناٹا پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ زمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہو جائے گی جیسے ایک سلوٹ بھی نہیں ہوگی، جیسے بستر کے اوپر ایک چادر کے اوپر ایک شکن بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگی، بالکل زمین ایسی ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سب کچھ پلین ہو جائے گا، اور سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ اب کہے گا، اب بتاؤ، جب اس کو پورے کو لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں، اور کہے گا ہاں بھائی، کہاں ہے وہ بادشاہ اور کہاں ہے وہ قہار جو دنیا میں بڑے بنتے تھے؟ آج بادشاہی صرف میری ہے، سب کوئی نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو پھر اس طریقے سے اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب لوگ اٹھیں گے، پہلے سور پہ سب لوگ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، جو زندہ تھے، چرند پرند، یہ وہ سارے پیڑ بکریاں، درخت، پہاڑ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب اپنی اپنی قبروں سے گتھم گتھا ہوتے ہوئے، ایک ایک قبروں سے 70 اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں سے نکلیں گے ایک ساتھ، اتنی چھوٹی سی قبر سے کہ آپ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے اس قبر کے اندر، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، دونوں شولڈر کے برابر ہوتی ہے۔
تو یہ ہوگا ہمارا انجام. تو ہمیں اس انجام سے پہلے اس انجام کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہاں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک وقت کا مقرر ہے، چلتا رہے گا وہ اسی طریقے سے. یاد رکھو وہی سب پر غالب ہے اور وہ بخش دینے والا بھی ہے. بخش دے گا اللہ تعالیٰ. معافی تو مانگ لو مجھ سے، ہر چیز کو میں بخش دوں گا. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی جو ہے بیوی بنائی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادے. اچھا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں کون سی جان، ایک جان کیسے ہو سکتی، کیا ہے اس کا سلسلہ. آدم علیہ السلام ایک جان سے کس طرح پیدا ہوئے، حضرت حوا جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے، وہ تو اچانک پیدا ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں مستقل. تو یہاں پر مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے بس یہی بتایا کہ وہ جو ہے اس طریقے سے، یعنی کہ یہ بھی ایک توحید ہے. تم سب اس کے مطلب وہ تم سب کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز کو بنانے پہ. اور یعنی آدم علیہ السلام نے تمہیں پیدا کیا. ہاں آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی بنائی. مگر یہاں ترتیب زبانی کے بجائے ترتیب بیان کو ملحوظ رکھا جائے تو ایسی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل چلا کر ہم سب کو پیدا کیا. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مویشی کے 8 نر اور مادے پیدا کیے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، تمہیں 3 تاریک پردوں میں سے ایک کے بعد ایک دوسری شکل دیتا ہوا پیدا کرتا ہے. یعنی کہ یہ 3 تاریکیاں ہیں. ایک پہلی بات ہے کہ مویشیوں کے 8 جوڑے کون ہیں، جن میں اہل عرب جو تھے وہ شرک کرتے تھے. یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 نو ہیں، اور ان کے نر اور مادہ ملا کر کل 8 جوڑے ہو گئے. یعنی ایک ایک ہے نا، یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ان کو فیمیل کر دو، میل ہے اور فیمیل کر دو تو 8 ہو گئے، 4 کے بجائے 8 ہو گئے. تو اس طریقے سے یہاں پر اس کا ذکر پہلے بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں بتایا گیا ہے. یہی 4 نو یا 8 جوڑے تھے جو اہل عرب اس کو پالا کرتے تھے، یہی چاروں چیزوں کو پالتے تھے. اور انہی میں سے شرکیہ رسم بھی جاری کرتی تھی اسی کے ساتھ. اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اونٹ بہت کم ہوتے ہیں، اور دودھ وغیرہ کی غرض کے لیے گائے کے بجائے بھینس زیادہ پالی جاتی ہے. ہمارے ہاں ان کی جانوروں کا دودھ مزاروں پر بھی چڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ والی بات ہے. اچھا اب یہاں پہ جو بتائی جا رہی کہ 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ کیسے ہے؟ 3 تاریکیوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر سے خواہ وہ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، 3 تہ بتہ تاریکی کے اندر پرورش پاتا ہے. یعنی یہاں پر کیا ہے، 3 تاریکیوں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا بچہ 3 مطلب اس کے اندر جو ہے نا، انسان ہو یا حیوان ہو جو بھی ہو، تو 3 تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے. یہ تینوں پردے اسی کو دوہری آتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تب کہ جا کر یہ مطلب اس کے اندر ہوتا ہے. ان کا پہلا پردہ جو ہوتا ہے ماں کا پیٹ ہوتا ہے، دوسرا پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، اور تیسرا رحم کے اندر جھلی ہوتی ہے جس میں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پہلے بول دیتی ہوں. پہلا جو ہوتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، دوسرا پیٹ کے اندر ایک رحم ہوتا ہے، اور پھر تیسرا رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے. پھر اسی مرحلے میں اس کے اندر کئی مرحلے اس کے اندر اس سے وہ گزرتا ہے. پھر وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، پھر وہ ایک جمع ہوا ایک خون بن جاتا ہے. سب سے پہلے ایک نطفہ گرتا ہے اس میں، اس کے بعد اس پہ جمع ہوا خون بنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جمے ہوئے خون کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. وہ تھوڑا چھوٹا سا گوشت کا جیسا پیس نظر آتا ہے، وہ تھڑلا. پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر روح پھونک دیتا ہے. جب وہ گوشت کا وہ ٹکڑا بن جاتا ہے اس وقت اس کی روح آ جاتی ہے. تقریباً 3 4 مہینے میں آتی ہے. بعد اس کی شکل صورت بنتی ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے روح پھونک گیا اللہ نے، اللہ کی روح اندر آ گئی، یعنی اس کے اندر ہارٹ بیٹ اس کی چلنی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر اس کی شکل صورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کیسی بنانی ہے. یہ سب کچھ 3 تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے. اور اس وقت یہ انسان کی شکل صورت سے لے کر ماں پیٹ سے جب باہر آتا ہے اس وقت تک وہ پھر وہ ہیلدی ہوتا ہے. پھر اس کے اندر طاقت، توانائی، اس کا دماغ، اس کی وینز، اس کی سب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. یعنی پورا کا پورا ایک پروسیس ہے. آپ کا بتایا آپ کو کرتے ہیں. اچھا لگا. ہاں بس یہیں تک میں اس کو رکھتی ہوں کہ 3 تاریخی پردوں میں سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شکل دے کر اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیدا کرتے ہیں. یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی. بس میں اس کو آیت نمبر ہم نے 6 تک پڑھ لیا. ٹھیک ہے،
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم.